کچھ افراد ہمارے اہل سنت کے اندر نام نہاد وہ طاہر جو کہ مشہور القادری کے نام سے ہے، اس کے صاحبزادے نے جو داتا دربار جا کے تقریر کی اور ادھر احباب نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، اور ادھر کا جو خطیب رمضان سیالوی ہے اس نے جو بعد میں بکواس کرنی شروع کی ہیں، جو الفاظ اس نے کہے وہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ طاہر القادری یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد کا باغی ہے۔ طاہر القادری کو آج نہیں بلکہ بہت دیر پہلے مفتی پاکستان مفتی وقار الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اسے گمراہ لکھ دیا تھا۔ آج یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے جھنڈے اٹھا لیں اور ان کے نعرے لگائیں اور مسجد بجائے مسجد علی رکھنے کے ان کے نام پہ رکھے اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں اور ان کے جلسے کرے اور ان کے عرس منائیں اور یوم میلاد منائیں؟ خدا کے لیے مجھے بتا دو 1300 سال میں یہ عقیدہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ شیعوں کو مسلمانوں کے اندر اپنا سنیوں کے اندر ضم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ شیعہ اور سنی ایک ہی عقیدے کے ہیں، ہم بھی علی کو مانتے ہیں، وہ بھی علی کو مانتے ہیں۔ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ علامہ طاہر داتا دربار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کے عرس مبارک پر جو انہوں نے بیان دیا کہ علی ہم کرتے ضرور ہیں لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ضرور کرنا چاہیے، اور یہ بیان ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرنا اب سنیت پر یہ لازم ہے کہ امام اہل سنت نے ہر جگہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا، اور کیوں نہ ہو کہ جس سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول جو نواس رسول بھی ہیں اور جو امیر المؤمنین بھی ہیں وہ صلح کر لیں تو ہم لوگ ان سے بغاوت کا اعلان کیوں کر سکتے ہیں؟ وہ پنڈی کے ریاض شاہ اور منصور رحمان مشدی وہ تو صرف اس ڈر سے نہیں آیا کہ پچھلے سال جو عرفان شاہ اور حنیف قریشی کو جوتیاں پڑی، ہو سکتا ہے ہمیں بھی پڑ جائیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ خراب ہے، ہم حضرت امیر معاویہ پہ بکواس کرتے ہیں، ہم دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ باغی کہتے ہیں، باغیہ کے لفظ ان کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ یہ قریشی وہ بکواس کرتا ہے کہ معاویہ کا معنی معاذ اللہ کتا ہے۔ آج کل لوگ اپنی دادیاں دے پٹھے سے نام رکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جاہلیت کے دور میں اگر کوئی نام رکھتے تھے چاہے وہ کتنے ہی بڑے بندے کا نام کیوں نہ ہو، جاہلیت کے ناموں کو یہاں اپلائی مت کرو۔ وہ ایک معنی ہے حضرت، ایک نام ہے، اس کا معنی بنتا ہے پونتا کتا، تو بڑے فخر نہ رکھتے ہیں، میں کہ واہ اسم با مسمى نظر آتے ہیں حضرت۔ کیا گیا وہ چمکتا ہوا ستارہ جس کو دیکھ کر کتے بھونکیں، اور تم لوگ تو کتے ہو۔ میرے امام اہل سنت نے پہلے کئی عرصہ پہلے ہی یہ فرما دیا تھا، قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرما دیا تھا، اور بہت سارے محدثین نے اس بات کو لکھ دیا اپنی کتابوں میں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر بکواس کرنے والا، بھونکنے والا جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے، اور تم تو انہیں معاذ اللہ غلط کہنے کی کوشش کرتے ہو۔ معاویہ صرف امیر معاویہ نہیں، یہ وہ شان والے صحابی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سب سے زیادہ جس صحابی کا نام لیا گیا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی وہ ذات ہے کہ آپ کی ذات ورال ورا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کے بارے میں خود ارشاد فرمائیں کہ مجھے معاویہ سے بہت محبت ہے، اور وہ صحابی رسول جس کا ذکر تورات اور انجیل میں آئے کہ وہ مکہ میں پیدا ہوگا اور اس کی حکومت شام میں ہوگی، اس کے بارے میں تم بکواس کرتے پھرو، جس کی قرآن گواہی دیتا ہو، سرکار کی زبان اقدس اس کی گواہی دیتی ہو، اور تم ان کے بارے میں بکواس کرتے پھرو۔ وہ طاہر القادری اور اس کا بیٹا نام نہاد وہ حسن محی الدین جو کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ نسبت رکھنے کی بظاہر کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد سے باغی ہیں۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ حضرت امیر معاویہ کے متعلق آپ سب کو پتہ ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ امیر معاویہ کی قصیدے کس طرح پڑھتے تھے۔ آپ نے میری پچھلے کلپ کے اندر دیکھا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اصول دین کے اندر غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب تک امیر معاویہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کرو گے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ جو کہ سرکار نے فرمائی کہ
میرا جو دور ہے، میری خلافت کا جو دور ہے وہ 35 سال کا ہوگا، اس وقت تک وہ حدیث کے منکر رہیں گے جو کہ امیر معاویہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور پھر حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عقیدہ، حضرت داتا علی حجویری کا عقیدہ حضرت امیر معاویہ کے متعلق، اور میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت حامی سنت ماحی عظیم المرتبہ مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، معاویہ بھی ہیں ہمارے سرتاج، تان ان پہ کار فجار۔ جو معاویہ پر بھونکے، جو بکواس کرنے کی کوشش کرے، ہم ایسی زبانوں کو اکھاڑ دیں گے، کیونکہ میرے امام اہل سنت نے کہہ دیا ہے وہ کہ ان پر بکواس کرنے والا وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ رب تعالیٰ اہل سنت کو جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا احترام کرنے، اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر صرف ہم وہ جنگ صفین کو لے کے بات کریں تو مولا علی باغ کے جو اپنے بھائی تھے وہ امیر معاویہ کے ساتھ تھے، انہیں باغی کیوں نہیں کہتے یہ لوگ؟ انہیں کیوں کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ تو بکواس کرتے پھرتے ہیں کہ ابو بکر کے جو ہے مخالف کو اگر تم کافر کہتے ہو، عمر سے بغاوت کرنے والے کو تم کافر کہتے ہو، تو علی سے بغاوت کرنے والے کو تم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہو؟ کدے بھی غلط راہ نہ دسنے، اے عقیدہ وے اصل اسلاف نہ کہ وہ بنو امیہ دے قصیدے نہیں سن پڑھنے۔ اور میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے کہتا ہوں، اس گھر میں بیٹھ کر اس محلے والے کو گواہ بنا کر کہ میں 4 مستند کتابیں درس نظامی کی آپ کے سامنے میرے گھر میں پڑھی ہیں کہ جن میں باقاعدہ یہ عقیدہ لکھا ہے کہ حضرت جو معاویہ تھے وہ باغی تھے اور خارجی تھے۔ انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ جو خلیفہ وقت تھے، خلیفہ راشد تھے، یہ کیسا گندا عقیدہ ہے کہ تم ابو بکر کے دشمن کو تو کافر کہو، تم عمر کے دشمن لولو فیروز کو کافر کہو، تم عثمان ذی النورین کے دشمن کو کافر کہو، اور علی کا دشمن ہو تو تم کہو کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم کہو کہ وہ حق پر تھے، تم علی کا دشمن ہو تو قصیدے پڑھو، لاکھ لعنت تمہارے ایمانوں پر۔ اللہ اکبر۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ان سے علی کی بغاوت نہیں تھی، ان کی آپس میں محبت تھی، وہ حق پر تھے، لیکن ایک چھوٹی سی خطا، کوئی خطا اجتہادی ہے، اس کا ثواب بھی حضرت امیر معاویہ کو ملا ہے۔ اور یقیناً رب تعالیٰ کہ وہ نیک برگزیدہ بندے ہیں جو کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کے صحابی ہوں، قرآن کے کاتب ہوں، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خود کاتب مقرر کیا ہو، پرسنل سیکرٹری رکھا ہو، وہ اس شان کے لائق ہیں کہ ان کے قصیدے پڑھے جائیں، ان کے نغمے گائے جائیں، ان کے جو ہے ترانے گائے جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت امیر معاویہ کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو احباب حضرت امیر معاویہ کے گستاخ ہیں ان جیسے بدبختوں سے رب تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔